إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں اور قرآن و سنت کی باتیں اور سلف کی توضیحات کی روشنی میں خواتین سے متعلق احادیث کا ایک مجموعہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے گھروں سے اپنے آرام کو چھوڑ کر آنا، سردی گرمی بارش موسمی مسائل کے باوجود بھی دینی مجالس میں حاضر ہونا، طبیعت کی خرابی کے باوجود گھر کی ذمہ داریوں کو نبھا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سیکھنے کے لیے قربانی دے کر آنا، اگرچہ آخرت میں اس کا انعام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ خود اپنی ذات میں اللہ کا ایک انعام ہے. یہ خود ایک تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے نیک بندوں کو دیا جاتا ہے. نیک عمل کی توفیق ملنا یہ خود اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے. اور اس مجاہدے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایک انسان کے لیے ہدایت کے راستے ہموار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، سٹرائیو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو یقیناً ہم ان کے لیے اپنی راہوں کی ہدایت انہیں نصیب کرتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنی راہوں کی ہدایت انہیں دیتے ہیں، ہم اپنی طرف راہوں میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. زندگی میں کئی مراحل ہیں، کئی شعبے ہیں. عقیدے کا معاملہ ہے، عبادات کا ہے، اخلاقیات کا ہے، معاملات کا ہے. اسی طرح سے علم کا میدان ہے، معاشی میدان ہے، اخلاقی اعتبار سے سماجی خدمت کا میدان ہے. کئی اعتبار سے زندگی میں کئی معاملات ہوتے ہیں. ہر معاملے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کے بعد ایک کئی مسائل انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، کئی حالات اور کئی امتحان انسان کی زندگی میں آتے ہیں. ہر مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے. ان مواقع پر اللہ تعالیٰ کا انسان کو ہدایت دینا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہ مجاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جب ایک انسان حق کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، سخت کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھا کر بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے پر چلنا
جو اللہ تک پہنچاتا ہے آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہدایت بقدر مشقت، جس قدر انسان حق کے لیے مجاہدہ کرتا ہے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم سب ہدایت کے طالب ہیں اور ہدایت کی اہمیت ہم کو معلوم ہے، لیکن ہدایت یوں ہی نہیں مل جاتی ہے۔ ہدایت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ اللہ اٹھا کے کسی کو بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اخیر میں فرماتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کئی جگہ پر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے مستحق کون ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے مستحق کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے مستحق ہیں۔ اسی لیے اس آیت کے اخیر میں کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ یعنی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں اور بھلائی کرنے والے ہیں۔ تو ایسی کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی معیت، اپنی ہدایت، اپنی رضا کو متقین اور محسنین کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ تو ایک انسان جب تقوی اور احسان کا ثبوت دیتا ہے، مجاہدے کا اہتمام کرتا ہے، تو ہدایت اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دینی مجالس میں حاضر ہوں، اور بلا شبہ اس میں تکلیف ہوگی۔ کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ سہولت ہے، کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ مشقت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت، کبھی مشغولیت ہے، کبھی فراغت، کبھی تکلیف ہے، کبھی راحت۔ لیکن صرف راحت میں، فرصت میں، آسانی میں اگر دین پر چلنا، دین کا علم حاصل کرنا ہوتا، کوئی آدمی محروم نہیں رہتا، سب لوگ کر لیتے۔ اس کی مشکلات اور اس کی تکلیف اور اس میں دوام، کنسسٹنسی سب سے مشکل کام ہے۔ ایک انسان کے لیے عمل کا مجاہدہ بعض اوقات اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے جتنا اس مجاہدے پر دوام مشکل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھا لینا کسی چیز کے لیے ایک مرتبہ آسان ہو جاتا ہے، اگرچہ اپنی ذات میں خود مشکل ہے، لیکن اس مجاہدے کو پابندی سے کرتے رہنا، کسی بھی کام کو پابندی سے کرتے رہنا، یہ زیادہ بڑا مجاہدہ ہے۔ اس لیے دنیا میں فیلئرز لوگ جو ہوتے ہیں، ناکام لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نہیں جو سٹرگل نہیں کیے، وہ لوگ جو کنسسٹنٹ نہیں تھے، اپنے کام پر، اپنے مقصد کی طرف بڑھنے میں پابندی سے جمے ہوئے نہیں تھے۔ جمے رہنا یہ زیادہ اہم چیز ہے، چاہے مجاہدہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ایک قطرہ 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 ایک لمبے زمانے تک ٹپکتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ سوراخ پانی کی وجہ سے نہیں ہوا، سوراخ ہوا پانی کے اس قطرے کے لگاتار اس پر ٹپکتے رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ کنسسٹنسی کی طاقت ہے۔ لہٰذا دینی مجالس کے اعتبار سے اس بات کو یاد رکھیں کہ تکلیف بھی ہو، پریشانی ہو، مسائل ہوں، کسی بھی مرتبہ یہ نہ سوچیں کہ آج جانے دو، نہیں، وہ ایک دن ہے جو جہاز کا سوراخ ہے، وہ ایک دن جہاز میں ہونے والا سوراخ ہے، اور جہاز کو ڈوبنے کے لیے ایک سوراخ کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ کی سستی آئندہ کی سستی ہموار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ انسان اپنے مقصد کی طرف بڑھنے میں سست پڑ جاتا ہے، یہ سستی پھر آگے آنے والے مراحل میں بھی انسان کو مزید کمزور کر دیتی ہے۔ لہٰذا میں یہ خاص مشورہ دوں گا اور گزارش بھی کروں گا خواتین سے کہ شروع میں جوش ہوتا ہے اور بعد میں دھیرے دھیرے سستی کی چادر اوڑھ کے لوگ سو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ پابندی سے ضد کر کے اپنے آپ کو اپنے مقصد پر جمائے رکھیں، اس لیے کہ یحییٰ ابن ابی کثیر محدثین میں سے ہیں، روات میں سے ہیں، صحیح مسلم کے راوی ہیں۔
ان کا ایک قول امام مسلم نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہ جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ ایک دم آرام سے ہم کو چاہیے، لائیو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس ویڈیو بنیں گے، آڈیو بنیں گے، تو جب ہوگا تو دیکھیں گے، ہم گھر پہ بیٹھ کے نہیں سن سکتے کیا؟ تو آج کل جو دور چل رہا ہے یہ بس آپ آرڈر کر دیں اور پیزا آپ کے گھر پہ آ جائے گا، یہ دور ہے۔ لیکن یاد رکھیں، علم کے لیے یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ علم کے لیے ہوتا ہے کہ العلم یؤتی ولا یأتی۔ علماء ایک کے درمیان ایک مشہور جملہ یہ ہے کہ العلم یؤتی ولا یأتی، علم کے پاس جانا پڑتا ہے، علم خود چل کے نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا خضر کے پاس، اور خود انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ مجھ کو بتا کون ہے، تو ان کو بتایا گیا ایک بندہ ہمارا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام خود چل کے خضر کے پاس گئے۔ تو راجح قول کے مطابق جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ خضر بھی نبی تھے، خضر بھی نبی تھے۔ وما فعلته عن امری، انہوں نے کہا میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کیا، کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی اور رسول، جب انہیں معلوم ہوا کہ کچھ علم ان کے پاس نہیں، کسی اور بندے کو اللہ نے دیا ہے خصوصی علم، تو وہ چل کر اس بندے سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے، خود چل کے جانا، دینی مجالس میں حاضر ہونا۔ گھر بیٹھے بھی آ جاتا ہے، سننے کو ملتا ہے، وہ برکت نہیں ہوتی ہے۔ جس چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اس چیز کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش اس بات کی کریں کہ جہاں دینی مجالس ہوں تکلیف اٹھا کے پہنچیں۔ اگر معلوم ہو جائے فلاں چیز سستے میں مل رہی ہے، نہیں جائیں گے، سوچئے سیل لگا ہوا ہے، زیورات ہیں، کپڑے ہیں، فلاں چیز ہے، چھاتا سے لے کے ہانڈی برتن ہیں، سستے میں مل رہا ہے۔ خواتین اس بات کی بڑی شوقین ہوتی ہیں، تو چل کے خود جاتی ہیں، دوسرے کو بھی لانے نہیں دیتی، کیوں؟ میری پسند کا میں لوں گی۔ تو خواتین میں مزاج ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کا دین ہے، اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جو پہاڑوں سے بلکہ آسمانوں سے بھی زیادہ اونچی اور سمندر سے زیادہ گہری، اتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں کہوں گا کہ دینی مجالس میں آج تو آئے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد میں انسان کا دل بھر جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے شیطان پھر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب وہ جوش ختم ہو گیا، وہ شوق ختم ہو گیا، اور پھر ایک بار نہیں آئے، پھر 2 بار نہیں آئے، پھر 3 بار نہیں آئے، ہوتے ہوتے پورا انسان غائب ہو جاتا ہے۔ تو محروم نہیں ہونا چاہیے۔ محرومی کی شروعات وہاں سے ہوتی جب انسان سستی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ یہ میں نے اسی لیے کہا کہ علم کے تعلق سے ہمارا مزاج کیا ہو اور کہاں سے ناکامی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو کنسسٹنسی اور مداومت، جس کو عربی میں کہتے ہیں مداومہ، دوام جس کو اردو میں کہا جاتا ہے یا مداومت بھی کہتے ہیں، جمے رہنا، یہ اصل ہے کسی بھی کام میں، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 6 سے شروعات کریں گے، جس میں کس عورت سے نکاح بہتر ہے۔ نکاح کے اعتبار سے اگر ہم اپنی اولاد کا نکاح کر رہے ہیں تو جس بچی سے نکاح کر رہے ہیں اس میں کیا چیز ہونی چاہیے، یا عورت کے اعتبار سے ایک عورت کیسی ہو اپنے شوہر کے لیے، یا اس میں کیا چیز ہونی چاہیے۔ اور خصوصی طور پر یعنی اس حدیث میں دیندار عورت کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہے، مالدار گھر کی نہیں ہے، اگر بہت زیادہ شہرت یافتہ اور سیاسی اقتدار والے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے خاندان والے نہیں ہیں، تب بھی وہ عورت ان سب پر فائز ہے جو دیندار ہو۔ اصل اعتبار دینداری کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک عورت سے نکاح کرنے کی بنیادیں لوگوں کی کیا ہوتی ہیں؟ تنکح المرأة لأربع، لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کر کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اس کے حسب کی وجہ سے۔ حسب بڑا خاندان، عزت دار مشہور خاندان، پاورفل خاندان، حسب۔ ولحسبہا وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ مال، خاندان، خوبصورتی، دینداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب النکاح میں اور حدیث نمبر 5090 اور امام مسلم نے کتاب الرضاع میں حدیث نمبر 1466 پر روایت کیا ہے۔ یعنی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہونے کے اعتبار سے اس پر امام بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ متفق علیہ کا مطلب کیا ہے؟ امام البخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے اور دونوں کی نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ بہت ہی سب سے پاورفل حدیث وہ ہوتی ہے جس پر امام بخاری مسلم دونوں متفق ہوں، سب سے زیادہ صحیح حدیث۔ ابن حبان کے الفاظ کیا ہیں؟ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو دیندار کو اختیار کر، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو دیندار کو اپنائیں۔ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تیرے ہاتھوں میں مٹی پڑے۔ ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور التعلیقات الحسان میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 4025 پر کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا اور کیا فوائد اس سے ہم کو ملتے ہیں؟ تفصیل سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ 2 حدیثیں ہمارے سامنے ہیں جس سے مزید اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ واقعی یہ حدیث کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رزقہ اللہ امرأة صالحہ، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک عورت بیوی کے طور پر عطا فرما دی، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اللہ تعالیٰ نے آدھے دین میں اس کی مدد آلریڈی کر دی۔ فقد اعانہ، فقد یعنی حصول کے لیے ہے، ہو گیا۔ فقد اعانہ علی شطر دینہ، شطر نصف کو بولتے ہیں، الطہور شطر الایمان آدھے کو بولتے ہیں، یعنی 2 حصوں میں سے ایک حصہ۔ ضروری نہیں وہ ایگزیکٹلی آدھا ہو، لیکن یہ کہ 2 کسی چیز کے حصے ہوں، ان میں سے ایک کو شطر کہتے ہیں، چاہے وہ ایکول برابر نہ ہو، لیکن ایک ٹکڑا تو ہے وہ۔ تو کہا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک عورت بیوی کے طور پر عطا فرمائی، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اللہ تعالیٰ نے دین کے ایک حصے میں، آدھے دین میں اس کی مدد کر دی۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، اب اس کو خود بھی چاہیے کہ بچے ہوئے آدھے دین میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہیں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں، امام حاکم نے المستدرک میں، اور امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1916 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے، یعنی حسن درجے کی ہے، 2 حدیثیں مل کر یہ حسن درجے کو پہنچتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من السعادہ، 4 چیزیں انسان کی کامیابی میں سے ہیں، یعنی 4 چیزیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں۔ المرأة الصالحہ، نیک عورت،
نیک بیوی، والمسکن الواسع، اور ایک کشادہ وسیع بڑا گھر، والجار الصالح، نیک پڑوسی، والمرکب الحنی، اور ایک اچھی سواری، ایک اچھی سواری۔ چار چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کو کامیاب بناتی ہیں: نیک بیوی، بڑا گھر، اچھا پڑوسی اور اچھی سواری۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے المستدرک میں، اور اسی طرح سے حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے، اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 887، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دیندار سب پر فائق ہے، دیندار عورت سب سے اعلیٰ ہے، اور میں بتایا گیا کہ چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح ہوتا ہے: مال، خاندان، خوبصورتی اور دین۔ دین کو سب سے اخیر میں ذکر کیا گیا۔ کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ غیر اہم ہے؟ نہیں، غیر اہم نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ہاں گنتی کے اعتبار سے نمبر چوتھے پہ آتا ہے، اس لیے اس کو کہاں ذکر کیا گیا؟ ہاں، کیونکہ شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ تنکح المرأۃ، عورت سے ان چار بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ نکاح کرنا چاہیے، یاد رکھیں اس کو۔ یہ نہیں کہا کہ ان چار بنیادوں پر عورت سے نکاح کیا جائے اور پھر 4 نمبر پر دینداری کو ذکر کیا، نہیں، کیونکہ آگے کا ٹکڑا خود بتا رہا ہے تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا، تو پرائیورٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دی ہے۔ لیکن 4 چیزوں میں ذکر کیا سب سے آخر میں کس کو؟ عورت کے دین کو۔ لوگ کس وجہ سے نکاح کرتے ہیں؟ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو مال دیکھ کے کرتی ہے۔ مالدار عورت ہے، اگر اس سے نکاح کر لیا جائے اس کا سارا مال میرے حصے میں آ جائے گا۔ خاص کر کے عربوں میں ایسا ہوتا تھا، عورت کا سارا مال شوہر کا ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے خاندان کی وجہ سے بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے کانٹیکٹس ہیں سیاست میں، پولیس میں، یہاں وہاں، تجارت کے اعتبار سے، تو اگر میں اس گھر میں نکاح کروں گا وہ سارے تعلقات میرے لیے ہموار ہو جائیں گے اور میری تجارت بھی بڑھے گی، میرے کام بھی بنیں گے۔ تو آدمی بعض اوقات بڑے خاندان میں نکاح کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی بھی عزت، اس کا سٹیٹس سماج میں بڑھ جائے۔ اسی طرح سے خوبصورتی کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے تو میرے گھر میں چاند سی بیوی آ جائے گی تو گھر کے اندر میری دوستوں میں کیا ہوگی؟ عزت ہوگی، اس کی بیوی تو بہت خوبصورت ہے۔ بے پردگی کے دور میں عام طور سے یہ چیز ہوتی ہے کہ خوبصورت عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان وہ فخر کر سکے کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، اور اس کی زینت کو اپنی عزت کا ذریعہ بنائے۔ بعض اوقات ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ بچے کے لیے اچھے گھر میں رشتہ جائے اور مالدار ہوں، بڑے خاندان والے ہوں، لڑکی بھی خوبصورت ہو، لیکن دین کو سب سے اخیر میں رکھا جاتا ہے۔ ہاں، دین بھی ہونا چاہیے، بولنے کو تو سبھی بولتے ہیں، نہیں ہم کو دیندار چاہیے، لیکن جیسی قریب بات آتی ہے ایک دم، اور جب واقعی معاملہ آتا ہے تو پھر ساری چیزیں، دین سب سے اخیر میں چلا جاتا ہے، باقی ساری چیزیں زیادہ پرائیورٹائز ہوتی ہیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے بولتے ہیں، دیکھیے بھائی ہمارے لیے رشتہ دیکھیے، بچے کے لیے، ہمارے لیے، ہمارا بیٹا ہے اور اچھا پڑھا لکھا ہے، اس کے لیے رشتہ دیکھیے۔ کیسا رشتہ چاہیے آپ کو؟ ایک دم بس ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو دیندار چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیندار دکھا دیے، بہت دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے بچی، نمازوں کا اہتمام، پردے کا اہتمام، بلکہ روزے بھی رکھتی ہے پیر اور جمعرات کے، اور قرات بھی اچھی کرتی ہے، علم بھی دین کا اس کے پاس ہے، حیا کا اہتمام ہے، بڑوں کا ادب ہے، سب ہے، لیکن خوبصورت نہیں ہے، سید خاندان کی نہیں ہے، گھر والے بہت غریب ہے، غربت میں پلی ہوئی ہے، ہم لوگ مالدار لوگ ہیں، ہمارے گھر میں یہ نہیں ٹھیک سے رہ پائے گی، ہمارا لائف سٹائل تھوڑا الگ ہے۔ تو بعض اوقات بولنے کو تو آدمی بول دیتا ہے کہ ہم کو صرف دیندار چاہیے، باقی چیزیں نہیں بھی ہو تو چلے گا، لیکن چلتا نہیں ہے، چلتا نہیں۔ جب گاڑی میں بیٹھنے کا وقت آتا ہے تو ساری باتیں نکل آتی ہیں کہ نہیں وہ سب ٹھیک ہے، دیندار تو ہے، لیکن فلاں کا ایسا بولنا ہے، کسی اور کا نام بتا کے بتا دیتے ہیں کہ نہیں ان کو پسند نہیں ہے۔
شوہر کو پسند نہیں ہے، دادا کو پسند نہیں ہے، نانی اماں ایسا بول رہی ہیں، کسی نہ کسی کے گلے میں مصیبت مڑ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں چاہیے ہم کو، تاکہ ہم برے نہ ہوں لیکن رشتہ بھی نہ ہو۔ یہ ساری ٹرکری جو ہے یہ کس کے کام کی ہے؟ تو یہ فائدہ نہیں ہوتا اس میں۔ حدیث میں کہا گیا کہ یہ اصل ہے، کیا کہا؟ وَلِدِينِهَا، 4 چیز میں سے آخری کیا کہا؟ دینداری کی وجہ سے، اور اخیر میں کیا کہا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ مرد کی کامیابی دیندار عورت سے نکاح کرنا ہے۔ دیکھیے عورت کی کتنی عزت ہے، عورت کے لیے کتنا اونچا مقام ہے۔ اس سے آپ استنباط کیا کریں گے؟ حدیث میں کیا بتایا جا رہا؟ فَاظْفَرْ، کامیاب ہو جا۔ کیسے کامیاب ہو جا؟ بِذَاتِ الدِّین، مالدار کو سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا، بہت پیسے والا بن جائے گا؟ نہیں۔ خوبصورت کو اپنا کے، بڑے خاندان والی؟ نہیں۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، 4 میں سے کیا کہا؟ دیندار کو اپنا کے تو کامیاب ہو جا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا، ایک آدمی کا کسی دیندار عورت سے نکاح کرنا اس کی کامیابی ہے، اور مرد کی کامیابی میں عورت کا حصہ ہوتا ہے۔ دیندار عورت کا کسی انسان سے نکاح میں اس کے جانا یہ اس کی کامیابی ہے۔ تو عورت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو مرد کو کامیاب بناتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی کامیابی یہ ہے کہ دیندار عورت اس کے نکاح میں اس کے حصے میں آئے۔ اور یہاں جو کہا تربت یداک، 2 باتیں علماء نے اس کے سلسلے میں کہی ہیں، اور بھی باتیں ہیں لیکن 2 باتیں اس میں جو بہت ہی پرومیننٹ باتیں ہیں، جو ایک دم ظاہر باتیں ہیں۔ ایک یہ تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ عربوں میں یہ طریقہ ہے کہ ڈانٹ کے وقت میں اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ جب تنبیہ کسی کو کی جاتی ہے تو اس وقت میں کہ اس میں غلطی کرنے کے چانسز ہیں، تو جیسے ہمارے ہاں ڈانٹتے ہیں ویسے اس کو ڈانٹا گیا ہے کہ تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو خاک آلود ہوں یہ بد دعا نہیں ہے، یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ یہ عربوں میں معمول تھا کہ کسی کو تنبیہ کرنا ہو تو پھر اس کو اس طرح سے کہا جاتا تھا۔ تو یہ تنبیہ کے لیے ہے، نہ کہ بد دعا۔ دوسری بات علماء نے کہی ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، تربت یداک محذوف ہے اس میں، یہ کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرے ہاتھوں میں مٹی پڑے گی، یعنی تو ناکام ہو جائے گا۔ جیسے آدمی کہتے ہیں کیا آیا، پتھر آیا ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں آیا، بزنس میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ میں کیا آیا؟ ہاتھ میں مٹی آ گئی بس۔ تو ناکامی جو ہے ہاتھ میں مٹی پڑے، یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا، دیندار کو نہیں اپنایا تو نے، تو تیرے ہاتھ میں مٹی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی بات بعض علماء نے، علامہ عینی وغیرہ نے یہ بات کہی ہے بخاری کی شرح میں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد کی کامیابی دیندار عورت ہے۔ دیندار عورت کا اس کے نکاح میں آ جانا یہ خود اپنی ذات میں ایک کامیابی ہے۔ اور ابن حبان کی روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تو فَعَلَيْكَ میں اس بات کا حکم ہے دیندار کو اپنا۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اسی بات کا دیا ہے کہ ایک انسان دیندار عورت سے نکاح کرے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ دیندار ہو، بدصورت ہو، غریب ہو، اور ایسے خاندان کی ہو جو سماج میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہو، کوئی پاور اس کے اندر نہیں ہو، ایک دم کمزور لوگ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر دیندار کے ساتھ خوبصورت ہے تو یہ منع نہیں ہے۔ دیندار کے ساتھ اگر ایسے خاندان کی ہے جو سماج میں بہت عزت دار مانا جاتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں بہت اچھا، لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ دین کو چھوڑ کر باقی چیزیں دیکھی جائیں۔ دین کو چھوڑ کر جو بھی باقی چیزیں دیکھ کر نکاح کرتا ہے پچھتاتا ہے۔ اگر باقی چیزیں نہ ہوں، اگر باقی چیزیں نہ ہوں لیکن دین ہو، تو ایسا انسان کبھی نہیں پچھتاتا، کیونکہ خوبصورتی عمر کے ساتھ ڈھل جاتی ہے۔ مال آج ہے کل نہیں ہے، خاندان ایک وقت تک ساتھ دے گا، ہمیشہ نہیں دے گا، تعلقات آج اچھے ہیں کل خراب ہو بھی جاتے ہیں۔ دینداری بڑھاپا ہو جوانی ہو، ایک دیندار عورت ہر حال میں اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔
وہ شوہر کی وجہ سے نہیں کرتی، وہ واقعی اللہ کی وجہ سے کرتی ہے۔ جب اللہ کا خوف، اللہ سے اجر کی امید دل میں ہوتی ہے تو وہ کتنا بھی نہ چاہے تب بھی کرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ ایسا محرک ہے جو انسان کو دائماً خیر پر جمائے رکھتا ہے۔ تو ایک دیندار عورت ہر حال میں اس کا ساتھ دیتی ہے، ہر حال میں وہ اپنے دین پر جمی رہتی ہے۔ تو ایسی عورت سے نکاح کرنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو خاص کر کے یہاں زیادہ تر تو مائیں ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کا نکاح کریں تو اس میں سب سے پہلے دینداری دیکھیں، اور ٹھیک ہے خوبصورتی بھی ہو، سب چیزیں ہوں اپنی جگہ ہے، اور لڑکا زبردستی بھی اس کے گلے میں نہ باندھ دیں کسی سے نکاح کر کے، کیونکہ اس کی بھی خوشی ہونا چاہیے، ورنہ اس بچی کی بھی زندگی خراب ہوگی۔ زبردستی بیٹے سے نکاح کر دیا کسی بچی کا اور اس کو پسند نہیں تھی، اب نکاح تو کر دیا، اس کے بعد میں لڑکا بیوی پر دھیان نہیں دے رہا، قریب نہیں آ رہا، اور پھر فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دوسروں سے افیئر کر رہا ہے، تو زبردستی بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، خوشی سے ہونا چاہیے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صورت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، انسان اپنی صورت پسند کر کے نہیں آتا ہے کہ آپشنز ہوتے ہیں کون سا چہرہ تم کو چاہیے، کون سا رنگ چاہیے، ناک کیسی چاہیے، آنکھ کیسی چاہیے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، تو نے کمایا نہیں اس کو۔ ہاں اخلاق، دین تو نے کمایا اس کو۔ تو انسان کا کمال اس کی صورت میں نہیں، اس کی سیرت میں ہے، کیونکہ اس کی سٹرگل کے نتیجے میں اس کی دینداری بنی ہے۔ تو انسان کیا ہے وہ سے معلوم پڑے گا، وہ سیرت سے معلوم پڑے گا۔ تو اصل چیز انسان کی سیرت ہے، صورت نہیں۔ صورت کیسی بھی ہو، سیرت اچھی ہونی چاہیے، سیرت اچھی۔ اور صورت تو وقت کے ساتھ بدلتی بھی ہے، آپ کتنا بھی کریں اپنے چہرے سے بڑھاپے کی جھریوں کا آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں، آنا ہی آنا ہے بڑھاپا، بڑھاپا آنا ہی ہے، خوبصورتی ایک دن جانی ہے، لیکن بڑھاپے کے ساتھ، چہرے کی سلوٹوں کے ساتھ اگر اخلاق ہو تو بڑھاپا بھی اور زیادہ گریسفل ہو جاتا ہے، اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بااخلاق انسان سے اچھا کوئی نہیں۔ ایک انسان بڑھاپا اس پر آئے، زندگی کا تجربہ اس کے پاس ہو، اور اس کے بعد بڑھاپے میں وہ شفقت والا ہو، سب کے ساتھ یعنی اچھے سلوک کرتا ہو، بات چیت میں محبت اور لوگوں کا دکھ درد سمجھتا ہو، ایسا انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بڑھاپے میں اور بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس کا ایک رعب ہوتا ہے، اس کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، اس کی طرف دل لپکتا ہے۔ تو یہ کیسے معلوم؟ اب بڑھاپے میں تو چہرہ اتنا خوبصورت نہیں رہا، لیکن سیرت کی وجہ سے آپ دیکھیے بعض یعنی دادا دادی یا نانا نانی ہوتے ہیں، بڑے شفقت والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پوتے نواسے دوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں، کیا ہے بہت خوبصورت اس لیے گئے ان کے پاس؟ نہیں، ان کی سیرت اچھی ہے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، تو بچے لپکتے ہیں ان کی طرف۔ تو یہ جو مزاج انسان کا ہے دینداری، یہ اصل ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ اس میں اور زیادہ نکھار پیدا ہوتا ہے۔ صورت میں عمر کے ساتھ ساتھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن سیرت اگر اچھی ہو تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کی شخصیت میں اتنا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دین اصل ہے، دین اصل ہے، اور بڑھاپے میں اچھے ساتھی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جوانی میں تو آدمی ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے، اپنے انجوائمنٹ دنیا بھر کے ہوتے ہیں، دل لگانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بڑھاپا میں، میرا پلنگ اور میری لاٹھی، بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت میں نیک بیوی سرانے بیٹھ کے ہر حال میں اس کے ساتھ اس کی تکلیف میں شریک رہتی ہے، اور اسی طرح سے نیک شوہر بھی اگر وہ دیندار ہے، بیوی کے لیے نیک شوہر بڑھاپے کی عمر میں بھی سہارا بن جاتا ہے۔ تو اگرچہ یہ حدیث عورتوں کے بارے میں ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ اگر اپنی بچیوں کے لیے ہم رشتہ دیکھیں اس میں بھی ہم دین دیکھیں۔ کیوں؟ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ لڑکے میں دین نہیں رہا تو چلتا، لڑکی میں دین ہونا چاہیے، ایسا ہے نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کیا جائے، یہ مردوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جاؤ، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم دیندار مت بنو اور دیندار سے شادی کرو؟ نہیں۔ یا اپنی بچی کا نکاح ہم دیندار سے نہ کریں، یہ ساری قیودات عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں۔ اسی لیے مائیں اپنی بچیوں کا نکاح جب کریں گی
وہ بھی یہ دیکھیں کہ لڑکا دیندار ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاس الٹی بات ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں تو مائیں دیکھتی ہیں لڑکیوں کے لیے, اور لڑکی والے دیکھتے ہیں لڑکوں میں. بہت ہاں مالدار ہے, اچھا کماتا ہے, گورنمنٹ سرونٹ ہے, پیکیج اس کا بہت زیادہ ہے, لیکن دیندار ذرا نہیں ہے. ارے ہو جائے گا, ہماری بچی دیندار ہے, اس کو بنا دے گی. تو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں یہ سارے دھوکے ہیں. کہتے ہیں نہیں دیندار بنائے گی, ہماری لڑکی بہت کچھ پڑھی ہوئی, بہت سارے کورسز کی ہوئی ہیں, پابند ہے, دعا کر کر کے اس کو دیندار بنا دے گی. اس کے ماں باپ نہیں بنا سکے, آپ بنائے گی, یہ دیندار بنائے گی جا کر. تو دل میں ایک لالچ ہوتی ہے کہ بچی بھوکی نہ رہے. یہ جہالت ہے. بچی بھوکی نہ رہے لیکن حرام کھائے, بچی بھوکی نہ رہے لیکن حرام کھائے, آپ یہ چاہتے ہیں؟ فاتحہ کے کھائیں, کنڈے کا کھائے, ہاں سود کھائے, آپ یہ چاہتے ہیں؟ بھوکی نہ رہے, بس حرام کھائے تو چلے گا, زقوم کھائے تو چلے گا وہ, لیکن بھوکی نہیں رہنا چاہیے. کانٹے کھائے, خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے, کانٹے کھائے وہ, کھلائیں گے آپ اس کو؟ نہیں. بھوکی رہے گی چلے گا لیکن حرام نہیں کھائے. مالدار لڑکا ہو, اچھا کماتا ہو, خوبصورت ہو, اچھے خاندان والے ہوں, لوگوں میں نام ہو جائے ہمارا. بچیوں کے لیے بھی ماں باپ یہی دیکھتے ہیں. بعض لڑکوں کے سلسلے میں تو لڑکا بس ہم کو دیندار چاہیے, ہم کو کچھ نہیں چاہیے. لیکن جیسے ہی معاملہ آتا ہے لڑکے کا جاب پر, یعنی بہت بڑے جاب پہ نہیں ہے, چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے اور سٹرگل کر رہا ہے, نہیں 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 چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ ہم لوگ مالدار چاہتے ہیں. خود کیا کھائے گا, ہماری بچی کو کیا کھلائے گا؟ حلال کھلائے گا. ایک روٹی کھلائے گا, اس میں سے آدھی خود کھائے گا, آدھی اس کو کھلائے گا, لیکن حرام نہیں کھلائے گا. تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ دینداری کے ساتھ مالداری بھی دیکھیے, لیکن دینداری چھوڑ کے مالداری مت دیکھیے. تو آج کل بچیوں کا نکاح کر رہے ہیں اور ٹکتے نہیں نکاح. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیندار نہیں ہے. کتنے فون روزانہ ہم کو آتے ہیں, کر دیے نکاح, بعد میں جا کے معلوم پڑا لڑکے کا خود افیئر تھا. تو آپ کیا دیکھ کے دیے اس کو؟ اب آپ اپنی بچی کی زندگی خراب کیے کہ اچھی کیے؟ بگاڑ دی نا, اس کی زندگی برباد کر دیا آپ ہی. کیا دیکھ کے دیے تھے آپ؟ نہیں ہم لوگوں کو, ہم سوچے تھے وہ دیندار بن جائے گا, اخلاق میں اچھا تھا, لیکن ہم لوگوں کو لگا ہوتے ہوتے ہوگا ہم بھی اس کو بنائیں گے. نہیں بنا نا, آپ خود بنے دیندار. آپ کا خود اپنی زندگی میں سٹرگل چل رہا ہے دیندار بننے کا, متقی پرہیزگار بننے کا, اور آپ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, دوسروں کا اٹھائیں گے. اس بچی کو آپ نے سونپ دیا, اس کو, وہ خود ابھی سنبھلی نہیں تھی ٹھیک سے, میچورٹی اس کے اندر نہیں تھی اتنی زیادہ, وہ پورے خاندان کو لے کے دیندار بنائے گی. سارے شرکیات اور کفریات کرنے والے, بدعات والے, ان میں بھیج دیا اپنی بچی کو, خالی اس لیے کہ اس کی تنخواہ اچھی ہے, بڑا گھر ہے. اب وہاں جا کے وہ جہنم میں نہیں جی سکی, بیمار پڑی, پریشان ہو گئی, دماغی مریض بن گئی. آپ خوش ہیں؟ سوچیے اس کو. خوشحال رہے بچی, چاہے وہ کم کھائے. کیوں ہمارے نبی کے گھر میں کم نہیں کھاتی تھی؟ بیویاں جتنی تھیں, حضرت عائشہ فرماتی ایک کے بعد ایک چاند دیکھتے تھے, چاند دیکھتے تھے, پھر چاند دیکھتے تھے, ایک کے بعد ایک کئی دن چلے جاتے تھے. اور ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. راوی نے پوچھا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا, کیا کھاتے تھے؟ کہا دو کالی چیزیں. کیا؟ کھجور اور پانی. وہ بھی اندھیرے میں کھا پی لیتے تھے, کھجور اور پانی. لیکن کیسے تھے؟ خوشحال تھے. سفر میں جا رہے ہیں, دوڑ لگا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی آپ گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, حضرت عائشہ کنگھی کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ اپنا سر حضرت عائشہ کے سامنے کر دے رہے ہیں, آپ کے سر میں پانی ڈال کے دھو رہی ہیں اور کنگھی کر رہی ہیں. آگے آئے گی روایت. یہ جو زندگی یہ اصل ہے, پیسہ اصل نہیں ہے. پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, جوتی میں پیسہ. غریب گھر لیکن خوش ہے. سارے پیسے کا مقصد کیا ہے؟ خوشی. بڑے گھر کا مقصد کیا ہے؟ خوشی ہے نا. سب کچھ کا مقصد کیا ہے؟ خوشی. سب ہے خوشی, نہیں تو فائدہ کیا؟ سب ہے خوشی, نہیں تو فائدہ کیا؟ اور اس کے بغیر اگر خوشی ہے, شارٹ کٹ. اس کے بغیر اگر خوشی ہے, پیسہ نہیں لیکن خوش ہیں ہم لوگ, تو
آپ کو خوشی چاہیے، آپ کو مینز چاہیے یا گول چاہیے؟ بعض اوقات ہم وسائل میں اتنے گھر جاتے ہیں کہ مقاصد کو کھو دیتے ہیں، مینز میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہمارے نزدیک مینز ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ گولز کو بھول جاتے ہیں۔ مقصد ملے نہ ملے، ہم کو راستہ ملنا چاہیے بس، نہیں، یہ سارے وسائل ہیں خوشی کے، مال دولت دنیا کی چیزیں، یہ سب اچھے کپڑے اچھی چیزیں، یہ سب خوشی کے ذرائع ہیں، سہولت کے وسائل ہیں۔ ان کے بغیر بھی اگر انسان خوش رہ سکتا ہے تو وہ راجا ہے، وہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ وہ عورت بہت ہی خوش قسمت ہے جو ان کے بغیر خوش رہ سکتی ہے۔ اور خوشی رشتوں میں ہوتی ہے، تعلقات میں ہوتی ہے، سلوک میں ہوتی ہے، چیزوں میں نہیں۔ اگر ہوتی، ذرا جھانک کے دیکھیے مالدار لوگوں کی زندگی میں، جو بہت مالدار لیکن دیندار نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں وہ۔ تو یاد رکھیں، اس میں چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کا نکاح کرنے کے اعتبار سے دینداری کو ترجیح دیں۔ ٹھیک ہے، خوبصورت ہو، اچھا گھر ہو، سب اپنی جگہ ہے، سب جمع ہو جائے تو بہت اچھا، نور نالا نور، لیکن اگر اصل چیز بنیاد جس کو آپ کو بنانا ہے وہ کیا ہے؟ دینداری۔ دینداری نہیں تو نہیں، دینداری نہیں تو نہیں، اور دینداری ہیں اور زیادہ ہیں، ٹھیک نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک نیک عورت بطور رزق عطا فرمائے، دیکھیے رزقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو بطور رزق عطا کیا جانا عورت کا کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ فقد اعانہ علی شطر دینی ہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دینداری میں اس کی مدد کی ہے۔ یعنی ایک انسان کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر کا ہے، یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نیک بیوی دے۔ نیک بیوی کا ملنا، نیک بہو کا گھر میں آنا، اس گھر کی خیر ہوتی ہے۔ اور کہا کہ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، اب اس آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے ہوئے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ نے تو تیرا آدھا دین آسان کر دیا کہ تو زنا کی طرف نہ جائے، نیک بیوی ہے، حرام کاری کی طرف نہ جائے اور بہت ساری برائیوں سے بچ جائے، لیکن دوسرا حصہ زندگی کا ہے، تجارت ہے، باہر کی زندگی ہے، اب اس میں تو اپنے آپ کو بچائے رکھ گناہوں سے۔ تو پیٹ اور شرمگاہ انسان کو عموماً جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اربع من السعادہ، 4 چیزیں کامیابی میں سے ہیں، ان میں سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ نیک عورت۔ تو سعادت دنیا کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی، نیک عورت ایک انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ بیمار ہے تو اس کا خیال رکھے گی، یہ دکھی ہے تو اس کو حوصلہ دے گی، یہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو ہلکا کرے گی، یہ نیک کام کرنا چاہتا ہے اس کو صحیح مشورہ دے گی، اس کا ساتھ بھی دے گی۔ اس سے زیادہ انسان کو دنیا میں کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے اس کو؟ ایک اچھا ساتھی جو ہر خیر میں اس کا معین ہو اور غلطی پر اس کا احترام کرتے ہوئے اس کو نصیحت بھی کرنے والا ہو۔ اس سے زیادہ انسان کو دنیا میں کیا چاہیے؟ جو اس کے لیے دین و دنیا میں مددگار ہو، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ جس کے اخلاق سے اس کے دل کو سکون ملتا ہو، اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ تو کہا کہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا کی سعادت ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑا وسیع گھر، کیونکہ تنگ گھر میں انسان کے لیے مہمان آ گئے تو کیسا کرے گا، پردے کا مسئلہ ہو جا رہا، اور اگر بڑا خاندان ہے تو کیسے کرے گا، زیادہ لوگ ہیں، بچے زیادہ ہیں تو گھر میں تنگی ہے، تو بیوی شوہر کے معاملات کیسے ہوں گے، تو ساری چیزیں مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بڑا اگر گھر ہے تو اس کے اندر سارے دینی معاملات بھی آسان ہوتے ہیں اور سہولت بھی ہوتی ہے۔ اور والجار الصالح، اور نیک پڑوسی کہ دکھ سکھ میں اس کے کام آتا ہے، تکلیف کچھ آ جائے تو فوراً اس کے لیے تیار ہیں، تو نیک پڑوسی کا ملنا یہ بہت سعادت کی چیز ہے، کامیابی میں سے ہے۔ والمرکب الحنی، اور ایسی سواری جو عمدہ ہو، اس کو مقصد تک پہنچاتی ہو۔ تو ان احادیث سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی، نیک بیوی اللہ کی نعمت ہے اور انسان کی کامیابی کا بنیادی سبب ہے۔ شادی شدہ زندگی میں سب سے پہلی چیز جو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے سمجھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
بہترین بیوی کون؟ ایک عورت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ خواتین اپنا جائزہ لیں کہ نبوی آئینے میں ان کو خود کو کیسے دیکھنا چاہیے، وہ کیسی دکھائی دینی چاہیے۔ عن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر النساء تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت وتحفظ غیبتک فی نفسها ومالک۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 3299 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر النساء، ساری عورتوں میں سب سے بہترین عورت۔ معلومات کہ بہترین عورت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ صفات کسی عورت میں ہیں تو بہترین عورت ہے، اور اگر کوئی عورت بہترین عورت بننا چاہتی ہے شادی شدہ زندگی میں تو اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، ورنہ اور بہترین نہیں بنے گی۔ خیر النساء تسرک اذا ابصرت، یعنی یہ شوہر کی نسبت سے کہا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کی نسبت سے اور بھی باتیں ہیں جیسا کہ آگے آئے گا، لیکن یہ شوہر کی نسبت سے ہے۔ کیا؟ تسرک اذا ابصرت، کہ تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، اپنی بیوی کو دیکھے تو تجھے خوشی ہو کہ اللہ کا احسان ہے یہ میری بیوی ہے۔ دونوں اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ بہت ساری بیویاں، خواتین گھر کے کام کاج کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن شوہر گھر پہ آیا، دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں اور ایک دم ہاتھوں میں برتن دھونے میں کیچڑ کالک لگی ہوئی ہے، اور چہرہ پوچھا، پیشانی پوچھی تو اس پہ بھی کالک لگی ہوئی ہے، اور منہ ایک دم اترا ہوا ہے۔ شوہر آفس سے، جاب سے، دکان سے آیا اور السلام علیکم گھر میں داخل ہوا، اب بیوی دیکھ رہی چہرہ اترا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، ایسے جیسے کیوں آیا؟ چہرہ اس کا بتا رہا نہیں کہ شوہر کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، کہ شوہر کو دیکھ کر اس کو خوشی ہو۔ یہ بھی اس کو دیکھ رہا کہ میرے آنے سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تو اس کے بھی دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ میرا آنا مبارک ہے، میرا آنا خوشی کا ذریعہ بنا گھر کے اندر۔ ورنہ شوہر آیا السلام علیکم تو بیوی کہنے لگے اتنی جلدی کیسے آ گئے، اتنی جلدی کیسے آ گئے، تو اس آدمی کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا کہ میرا جلدی آنا ان لوگوں کے لیے سردرد بن جاتا ہے۔ خیر النساء، اور دیندار ہو، دیندار عورت ہو، با اخلاق عورت ہو، کہ اس کی دینداری دیکھ کر کبھی نماز میں ہے، کبھی دعا میں ہے، کبھی گھر کے کام کاج میں ہے، کبھی اس کی خدمت کر رہی، کبھی اس کے پاس آ کے بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہی ہیں، اس سے پوچھ رہی ہے کیا بات ہے، آپ بڑے ٹینشن میں دکھائی دے رہے کہ آفس میں کچھ ہوا کیا، آج آپ کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، اشاروں میں سمجھ لیتی ہے، غصے میں ہے، چپ چاپ آ کے فائل ادھر پھینک کے، بیگ ادھر پھینک کے جا کے لیٹ گیا پلنگ کے اوپر، یا بیٹھا ہوا ہے اپنی جا کے کرسی پر کونے میں بالکنی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ چپ چاپ دیکھ رہی کہ آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، ان کو کیا پسند ہے بنایا، لا کے سامنے رکھا، موڈ نہیں میرا کھانے کے لیے، لیجیے کھائیے، تھوڑا سا کھا لیجیے۔ اب ایسا شوہر بولے، اس کو دیکھ کے چہرہ اس کو خوشی ہوگی کہ کیسی بیوی ہے کہ مجھ کو سمجھتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، تو جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، وہ زندگی بھر کی کا ایک اعتبار سے جو ہے یعنی خوشی ہے۔ نیک بیوی زندگی بھر کے لیے جب نگاہ پڑ رہی ہے، جب اس کا خیال آ رہا ہے، چاہے وہ اپنے سر کی آنکھوں سے اسے دیکھے یا وہ دل کی آنکھوں سے اسے دیکھے، دیکھ کے اسے خوشی ہو کہ الحمدللہ یہ بیوی ملی، ورنہ میں تو مر گیا ہوتا، میں برباد ہو جاتا۔ تو آدمی جو ہے خوش ہو جائے کہ میری فلاں میری بیوی ہے۔ تسرک اذا ابصرت، کہ اس کے دیکھنے سے تجھے خوشی ہو۔ خواتین سوچیں ہم کو کیسا بننا چاہیے۔ اور وتطیعک اذا امرت،
جب تو اسے حکم دے تو تیرا حکم پورا کرے، یعنی تو اب اس کو حکم کے نگاہ سے نہ دیکھیں، وہ تجھے کچھ کہے تو اس کی بات مان لے۔ شوہر اگر بیوی سے کہے کوئی بات تو اس کی بات مان لے، اگر تو اسے اپنی بیوی کو حکم دے تو تیری بات مانے، یہ نہیں کہ ڈیبیٹ کرنے لگ جائے فوراً، کیوں میں کیوں مانوں آپ کی بات، میں کیوں کروں ایسا، ہر بات میں بحث نہیں، ہر بات میں بحث نہیں، وہ مشرق تو یہ مغرب نہیں، میں کیوں کروں، یہ کیوں صحیح، یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، تو ہر بات میں اس کے خلاف محاذ آرائی کرے، جنگ کا میدان گرم کر لے۔ اور بعض اوقات بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اور بھی اس کی پوری ٹیم جو ہے بچوں کی ماں کی طرف چلی جاتی ہے، تو باپ بیچارہ بعض اوقات اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی مسائل گھروں میں ہوتے ہیں کہ بچے بعض اوقات ماں کی طرف سے عموماً ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور باپ کے خلاف ایک جنگ کا محاذ وہ کھول دیتی ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں، عام طور سے گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ تو وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، کہ جب تو اسے حکم دے تیری بات مانے، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور تیری غیر موجودگی میں اپنی ذات، اپنی عزت اور تیرے مال کی حفاظت کرے، یعنی تو اگر باہر گیا ہوا ہے تو تیرے گھر میں کوئی پرایا مرد نہ آئے جو اس کے لیے غیر محرم ہو، تیری غیر موجودگی میں کوئی ایسا اجنبی کپڑے والا آ گیا، آئیے گھر میں بیٹھے بھیا، اب وہ گھر میں آیا اور بہن جی بول کے سارے مذاق کر رہا دنیا بھر کے، نہیں ہونا چاہیے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ شوہر کے سامنے تو پردہ ہوتا ہے، سر پہ ہمیشہ دوپٹہ رہتا ہے، باہر جائے گی تو پردہ کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ جلاد حسین ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جب شوہر گھر پہ نہیں ہے اور کزن گھر پہ آ گیا، فلانے آ گئے، تو فوراً سب کے سامنے کیا ہے، خلیرا پھپھیرا بھائی ہے یا اس کی بیوی کے ساتھ آیا، بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، چائے پیجئے، بسکٹ کھائیے، سب کرتے بیٹھی ان کے سامنے، کوئی پردہ نہیں۔ شوہر کے سامنے تو پردہ ہے، لیکن شوہر باہر چلا گیا تو پھر کیا ہے، ترکاری والا آ رہا ہے تو سیدھا کالونی سے نیچے اتر کے آئی بغیر چپل کے اور سیدھے جا کے بھیا سے خرید رہی ہے، پوری بستی والے اس کو دیکھ رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ شوہر کے ساتھ تو پردے میں جاتی، شوہر نہیں رہا تو پردہ نہیں کرتی ہے۔ نہیں، تیری غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، فی نفسہا و مالک، اور تیرے مال کی بھی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ تیرا مال لٹا دے، شوہر حساب نہیں لیتا ہے تو فضولیات میں خرچ کرنے لگے، فضولیات میں خرچ کریں، زیب و زینت میں بناؤ سنگھار خرچ کریں اور شوہر وہاں حمالی کر کے لا رہا ہے، رات دن محنت کر کے اوور ٹائم کر کے کما کے لا رہا ہے، اور میڈم جو ہے اپنی زینت ہی میں سارا پیسہ خرچ کر دیتی ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، فضولیات میں نہیں۔ وہ بیچارہ گھر کا کرایہ اور فلاں اور بچوں کی فیس اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، اس میں خرچ کرنے کے لیے جمع کے لے کر آ رہا ہے، اور یہ اس میں سے ایک حصہ جھوٹ بول کے اس سے اپنی ضرورتوں پر خرچ کر رہی ہے، ایسی ضرورتیں جو واقعی ضرورت بھی نہیں ہے، لپسٹک میں اور چہرے پہ لیپا پوتی کرنے میں اور اسی میں لگا رہی ہے، اپنی ضروریات میں نہیں بلکہ اپنی خواہشات میں استعمال کر رہی ہے، ایسی جس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین کو آپ دیکھیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بعض اوقات تو حرام چیزوں میں بھی خرچ ہوتا ہے، حرام چیزوں میں بھی خرچ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن سے لے کے اور فلاں چیز میں بے وجہ کی چیزیں جو گناہ کے کام ہیں، تو تیری غیر موجودگی میں اپنی ذات اور اپنے مال، تیرے مال دونوں کی حفاظت کرے، شوہر کا مال امانت سمجھ کے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، کیوں؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، شوہر نے اگر تیرے ہاتھ میں مال دیا ہے تو اب قیامت کے دن شوہر تو نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا تجھ کو جو امانت سونپی گئی تھی اس کو کس طرح سے خرچ کیا۔ تو یہ نیک بیوی کون ہے؟ جس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ نمبر 1 خوش مزاجی، اور شوہر کو خوش رکھنے کا مزاج، وہ اپنی ذات میں بھی خوش مزاج ہو اور اسی طرح سے اس کے دل میں چاہت بھی ہو کہ شوہر میرا خوش رہے، شوہر میرا خوش رہے۔
ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہونا ضروری نہیں. شوہر کتنے بجے آتا ہے؟ 6 بجے آفس سے آتا ہے، کنگھی چوٹی کر کے ٹھیک ٹھاک اپنے تیار رہی اس کے لیے، ٹھیک ٹھاک کپڑے وپڑے سب اپنے صحیح سلامت کر کے اس کے لیے آنے کے پہلے جو ہے ٹھیک رہی. بس بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں، دنانے کی گھبرا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے، مطلب کچھ خاص بات ہے آج، نہیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک کنگھی چوٹی کر لے اور ٹھیک اپنے آپ کو سنوار لے اور آئے خوش مزاجی سے. بہت زیادہ باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چہچہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ خوش مزاجی سے اس کا ایک اعتبار سے وہ آیا تو اس کو دیکھ کے مسکرا دی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور فوراً اس کا خیال رکھنا، خوش ہو جائے شوہر. ایک نمبر 2، وہ کوئی بات بولے تو اس کی بات ماننا، کوئی بات بولے شوہر تو اس کی بات ماننا. اور اسی طرح سے اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنا. تو یہ 4 چیزیں اگر عورت میں ہیں، یا 3 چیزیں کہا جا سکتا ہے، اپنی ذات اور اپنے مال کی حفاظت، 3 چیزیں اگر عورت میں ہیں، ایسی عورت دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے افضل ہے. اس کو مس یونیورس بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھی عورت ہے، اللہ کے نزدیک سب سے اچھی عورت ہے. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الکبیر میں، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3299، حدیث نمبر 3299، حدیث صحیح ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے نیک بندے جن کو عباد الرحمن اللہ نے کہا، رحمان کے بندے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا والذین یقولون، وہ کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا کر، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا، تقوی میں سب سے آگے رکھ، اعلیٰ درجے کا تقوی ہم کو عطا کر کہ متقین بھی ہمیں دیکھ کر اپنی اصلاح کریں، ہمیں دیکھ کر ہماری اقتداء کریں. سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں قولہ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یعنون من یعمل لک بالطاعہ فتقر بہم اعیننا فی الدنیا والآخرہ. ہمارے گھر والے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے ایسے ہوں کہ تیری طاعت والے اعمال کریں، تیری فرما برداری والے اعمال کریں، کہ انہیں دیکھ کر، تیری فرما برداری کرتے ہوئے انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہمارے دلوں کو سکون و چین نصیب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل مطمئن ہونا. ہمارے ابھی کہتے ہیں ہوئی آنکھیں ٹھنڈی تمہاری ابھی، یعنی ہوئے دل ٹھنڈا ہوا، دل مطمئن ہوا ابھی، تو یہی مطلب اس کا ہے. آنکھیں ٹھنڈی ہونا کا مطلب ہے دل مطمئن ہونا، دل راضی ہونا، دل کو سکون نصیب ہونا. تو یہ تفسیر طبری میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے. یعنی بیوی بچوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیندار، کہ شوہر بھی دیندار ہے، انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اسی طرح سے اچھی اور بری عورت کی صفات میں تفصیل حدیث میں موجود ہے. اور بری عورت بھی کون، اس سے بھی جان لینا چاہیے. تو ایک حدیث میں دونوں ایک ساتھ آیا ہے، کہا کہ ثلاثۃ من السعادہ وثلاثۃ من الشقاء. 3 چیزیں انسان کی سعادت میں سے ہیں، 3 چیزیں انسان کی سعادت اور کامیابی میں سے ہیں، اور 3 چیزیں انسان کی ناکامی ہیں. 3 چیزوں کی وجہ سے انسان، یعنی 3 چیزیں ملی تو آدمی کامیاب ہو گیا، 3 چیزیں نہیں ملی تو انسان دنیوی اعتبار سے ناکام ہے. فمن السعادۃ المرأة الصالحة تراها فتعجبك.
انسان کی کامیابی میں سے ایک تو چیز یہ ہے کہ نیک عورت اسے نصیب ہو. تراہا فتعجبک، تو اسے دیکھے تو تجھے اچھا لگے، تجھے اچھا لگے. وتغیب عنہا فتأمنها علی نفسها ومالک، تو غائب ہو، کہیں چلا جائے تو اپنی ذات میں اور تیرے مال میں امانت داری کا اہتمام کرے. تحفظو جو پچھلی حدیث میں آیا تھا، حفاظت کرے کا مطلب کیا ہے؟ امانت دار ہو، اس میں امانت داری کے ساتھ اپنے آپ کو اور تیرے مال کو خیانت سے بچائے رکھے. شوہر سے خیانت نہ کرے. یہ نہیں کہ شوہر جب تک گھر پہ ہوتا ہے تو موبائل فون کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، لیکن شوہر جب باہر چلا گیا تو فوراً چیٹنگ شروع کر دے. پھر اس میں فیس بک پہ اس کے فرینڈز میں لڑکیاں بھی ہیں اور کالج کے پچھلے فرینڈز بھی ہیں جو لڑکے بھی ہیں، کزنس بھی ہیں، سب کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، مذاق بھی ہو رہا ہے اور اپنی ذاتی زندگی کی باتیں بھی بیان ہو رہی ہیں جو شوہر بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے. تو کہا کہ نیک عورت کون، کامیابی والی عورت کون؟ وتغیب عنہا، تو اس سے جب دور ہو جائے، موجود نہ ہو، فتأمنها علی نفسها ومالک، اپنی ذات میں اور اب تیرے مال میں امانت داری کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو امین سمجھے اور امانت کرے، خیانت نہ کرے. والدابۃ تکون وطیئۃ فتلحقک باصحابک، دوسری چیز ایسی سواری جو اچھی خاصی تیز رفتار ہو، تجھے سفر میں تیرے ساتھیوں سے پیچھے نہ رکھے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ رکھے. سست سواری کیا ہوتی ہے؟ پرانے زمانے میں اونٹ اور گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اور آدمی اگر قافلے سے پیچھے رہ گیا، ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ڈاکو اس پر حملہ کر کے اس کو لوٹ نہ لیں. اس زمانے میں سواری کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی اور آج بھی ہے. تو تجھے تیرے ساتھیوں کے ساتھ ملحق رکھے، جوڑے رکھے. والدار تکون واسعۃ کثیرۃ المرافق، اور ایسا گھر کہ جو وسیع ہو، بڑا ہو، اور کثیرۃ المرافق، مرافق سے مراد گھر کا ساز و سامان جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے. تو ضرورت کی چیزیں بہت زیادہ ہوں اس کے اندر، بچھونا ہو اس کے اندر، برتن جتنی ضرورت ہے اس کے لیے، جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس میں وافر مقدار میں ہوں، کم نہ ہوں. یہ بھی کیا انسان کی سعادت میں سے ہے. ومن الشقاوت، لیکن انسان کی شقاوت کیا ہے، اس کی دنیاوی ناکامی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جہنم میں چلا جائے گا، لیکن دنیا میں آدمی ناکام ہے. ومن الشقاوت المرأۃ تراہا فتسوءک وتحمل لسانها علیک. کیا کہا؟ المرأۃ تراہا فتسوءک، بری عورت کون؟ تو اسے دیکھے تو تجھے برا لگے، وہ تیرے ساتھ ایسا رشتہ رکھے کہ تو اس کو دیکھے تو تجھے دکھ ہو، تجھے دکھ پہنچائے. وتحمل لسانها علیک، اور تجھ سے بد زبانی کرے، بدتمیزی کرے، تجھ سے بے عزتی کرے، بدتمیزی کرے. وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور اگر تو اس کے سامنے موجود نہ رہے تو اپنی ذات اور تیرے مال میں امانت داری نہ کرے، خیانت کرے. وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا، اور ایسا جانور، ایسی سواری کہ جو بہت ہی سست رفتار ہو. فَإِن ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ، تو اسے بھگانے کے لیے مارے تو اتنا مارنا پڑے کہ مارتے مارتے تو تھک جائے، لیکن بھاگے نہیں، تیز رفتار نہ ہو. وَإِن تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، اور اگر تو اسے مارنا چھوڑ دے، اسی کے حال پہ اسے چھوڑ دے، جیسی چلتی چلنے دو، تو تجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جمائے نہ رکھے، جوڑے نہ رکھے، پیچھے کر دے. وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ، اور تیسری چیز جو ناکامی کے اسباب میں سے ہے یا ناکامی کی علامات میں سے ہے، ایسا گھر جو بہت ہی تنگ ہو، قلیلۃ المرافق، اور اس میں ضرورت کی چیزیں بھی کیا ہوں؟ کم ہو. یہ دنیا کی ناکامی، یعنی کہ آخرت کی ہے. آخرت کی ناکامی کس سے ہوتی ہے؟ دین نہیں ہونے سے. لیکن دنیا میں خوشحال زندگی، اس کے لیے کیا ہے؟ نیک بیوی، اور اسی کے ساتھ میں اچھی سواری اور وسیع گھر. اور جیسا پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا،
اچھا پڑوسی ملنا یہ بھی اور ایک زائد چیز ہے جو ایک انسان کے لیے سعادت کی چیزوں میں سے ہے۔ تو اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 3056 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی صفات بیان کی، اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ دیکھیے جو حدیث میں بات ہوتی ہے وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے۔ جو باتیں ہم نے ابھی بیان کی پچھلی، نیک عورت کون؟ قرآن کریم کی آیت دیکھیے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک عورتیں کون ہیں؟ صالحات، فالصالحات قانتات، جو فرما بردار ہیں۔ کس کی؟ نہیں ذکر کیا۔ قرآن کا ایک انداز ہے، اس میں شمول ہوتا ہے۔ قرآن میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ انکلوسیو ہوتی ہیں، ایسے بیان کی جاتی کہ اس میں کئی معنی شامل ہو جائیں، جامع ہوتی ہیں۔ قانتات فرما بردار، کس کی؟ اللہ کی اولاً، اور پھر شوہر کی بھی۔ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، غیب میں یعنی ایک تو اللہ سامنے نہیں ہے ان کے، اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ نے جسے قرآن میں کہا جو اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہے، ویسے یہاں پہ بھی کہا حافظات للغیب، غیب میں یعنی اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے حفاظت کرتی رہیں۔ کس چیز کی؟ بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو مکلف کیا ہے۔ اپنی عزت، اپنا شوہر کا مال یا خود اپنا دین، اس کی حفاظت کریں۔ حافظات للغیب۔ پھر اسی طرح سے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی، شوہر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، آزادی ہے۔ شوہر ہے تو ایک قسم کا دباؤ ہے کیونکہ وہ نگراں ہیں، لیکن اگر شوہر نہیں ہے یا حتیٰ کہ نکاح نہیں ہوا ہے، مثلا ماں باپ نہیں ہے سامنے، بچیاں کالجز میں پڑھتی ہیں، اب دیکھیے گھر سے نکلی پردے کے ساتھ میں، بعض اوقات یہی پردہ ان کے لیے برے لوگوں سے حفاظت نہیں ہوتا بلکہ اپنی آئیڈینٹی چھپانے کا ذریعہ بھی بن جاتا، معلوم ہی نہیں پڑے گا کسی کو۔ پھر چاہے کسی دوست کے ساتھ گارڈن میں بیٹھی ہے، فلم دیکھنے جا رہی ہے، یا کینٹین میں مذاق اور اس طرح کی چیزیں کر رہی، کھیل تماشا کر رہی ہیں، کس کو معلوم پڑے گا کون ہے یہ، کس کی بیٹی ہے؟ نہیں معلوم۔ تو بعض اوقات ماں باپ کی غیر موجودگی، ان کی نگرانی کا نہ ہونا، یہ بچیوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ شوہر سامنے نہیں ہے، وہ بھی عورتوں کو ایک اعتبار سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن کوئی آزاد ہے نہیں نا۔ شوہر سے آزاد ہوگی ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے، ماں باپ سے چھپی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ لوگ نہیں ہیں سامنے، لیکن کیا اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اسی لیے کہا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جس چیز کی حفاظت کا ان کو حکم دیا ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی، اور اسی طرح سے اپنے دین کی۔ ماں باپ نے بھی پیسہ دیا ہے، بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں، اتنا کتنا خرچ آتا بیٹی، باپ محنت مزدوری کر کے کسی طرح سے اس کی پڑھائی کے لیے بھیج رہا ہے، اور بچی یہاں پر اس کو موبائل ریچارج پہ ریچارج کر رہی ہے، یا فلاں چیز میں، کینٹین میں، یا وہاں دوستوں کے ساتھ پکنک میں اور فضولیات میں اس کو خرچ کر رہی ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فلمیں دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، تھیٹر میں جا رہی ہے سہیلیوں کے ساتھ، اور دوست بھی ہیں اس کے اندر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جس کی حفاظت کا حکم دیا ہے اس کی حفاظت کرنے والی۔ تو نیک عورتوں کی صفات میں کیا بیان کیا؟ صالحات ہوں، خوش مزاج، نیک مزاج ہوں، نیک مزاج ہوں، قانتات فرما بردار ہوں، اللہ کی، والدین کی، شوہر کی، اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنی عزت کی، اپنے دین کی، اپنی عفت کی، پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہوں، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی ہوں،
اور اسی طرح سے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی ہوں، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ تو سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی صفات میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سازش کریں گے آپ کے خلاف، ایسا اگر آپ کو لگتا ہے جیسے خاص طور سے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، آپ لے لیں اس کو لیکن اس کو کھائیں نہیں۔ تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دینی مجالس میں آنے کی، قرآن و سنت کی بات سننے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس ہر ہفتے 3:05 پر شروع ہو جائے گا۔ وقت تو 3 بجے ہے لیکن 5 منٹ پھر بھی ہم آپ لوگوں کو سیٹل ہونے کے لیے دیتے ہیں، تو 3:05 پہ درس شروع ہو جائے گا، چاہے ایک بہن ہی آئی ہو۔ کتنے آئے ہم لوگ کنفرم بھی نہیں کرتے، بھرا کہ نہیں بھرا ہم لوگ کنفرم نہیں کرتے ہیں۔ ایک بھی اگر بہن ہماری آتی ہے درس شروع ہوگا، اور اس ایک بہن کے لیے پورا درس ہوگا، اس لیے کہ آنے والا بہت قیمتی ہے۔ تو وقت کی پابندی ہم لوگ کریں۔ ٹھیک ہے بارش ہوتی ہے، ہم لوگ بھی کبھی ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائیں، تو ہم لوگ تو معذرت کریں گے جب لیٹ ہوں گے، لیکن ہم کوشش اس بات کی کریں گے کہ وقت پر آئیں گے اور انشاءاللہ پابندی سے آتے رہیں گے۔ ذرا سی سستی کر کے بہانے بنا کے درس چھوڑنا اچھی بات نہیں، درس میں آنا چاہیے۔ بغیر مجاہدے کے کوئی کام اچیو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے، لیکن بعض بہنیں ہوتی ہیں آج دل نہیں کر رہا جانے کے لیے، اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج سیل لگا ہوا ہے اور جو زیور 50,000 کا ہے وہ 5,000 میں مل رہا ہے، تو اب وہ سستی رہے گی؟ نہیں، چستی رہے گی ایک دم۔ تو سوچئے اس سے زیادہ مہنگی چیز یہ ہے جو یہاں قرآن و سنت کی بات ہم کو سننے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ عطا فرمائیں، اور جو بیمار ہے اللہ تعالی ان کو صحت دے، جو پریشان ہے اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔